السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس میں ہم نے صفات حروف کے بارے میں پڑھا تھا اور ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ صفات لازمہ کی دو اقسام ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ۔ آج کی کلاس میں ہم انہیں ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جانیں گے متضادہ، جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوں، جیسے آسمان کی ضد زمین ہے، دن کی ضد رات ہے، صبح کی ضد شام ہے۔ اور ایسے ہی غیر متضادہ، جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہ ہوں، جیسے اللہ، محمد۔ اب پہلے ہم جانیں گے صفات لازمہ متضادہ کے بارے میں۔ صفات لازمہ متضادہ 10 ہیں، جن میں سے 5 کی ضد ہیں۔ اور یہ کون کون سی ہیں؟ جیسے ہمس کی جو ضد ہے وہ جہر ہے۔ اس کے بعد ہے شدت کی ضد ہے رخاوہ۔ اس کے بعد ہے استعالہ، اس کی ضد جو ہے وہ استفلا ہے۔ اس کے بعد اطباق کی ضد انفتاح ہے۔ اس کے بعد اذلاق کی ضد اسمات ہے۔ اس طرح سے یہ ٹوٹل 10 ہیں، یعنی کہ 5 کی ضد ہیں۔ اب ہم جانیں گے ہمس کے بارے میں۔ ہمس کے لغوی معنی ہیں پستی اور اصطلاحی معنی ہیں کمزوری کی وجہ سے آواز کا پست ہونا، یعنی کہ نرم ہونا۔ یہ صرف جن 10 حروف میں پائی جاتی ہے، انہیں حروف محموسہ کہتے ہیں۔ ان حروف کا ایک گروپ بنایا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے یاد ہو سکیں۔ وہ گروپ کون سا ہے؟ فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ۔ اس میں دیکھیں جو 10 کے 10 حروف محموسہ ہیں وہ موجود ہیں۔ فا، حا، ثا، ہا، شین، خا، صاد، سین، کاف اور تا۔ اب ان حروف کی ادائیگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ حروف محموسہ کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج کی آواز اس طرح کمزوری سے ٹھہرتی ہے کہ سانس جاری رہتی ہے اور آواز پست ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ حروف محموسہ کو جب ادا کرتے ہیں تو ہماری جو سانس ہے وہ جاری رہتی ہے اور آواز جو ہے وہ پست ہو جاتی ہے، یعنی کہ نرم ہو جاتی ہے۔ ان حروف پہ کوئی بھی حرکت ہو، ہر حال میں اس میں جو ہے وہ ہمس کی صفت پائی جاتی ہے۔ لیکن حروف محموسہ میں سے کوئی بھی حرف جب ساکن ہو تو صفت جو ہے وہ زیادہ واضح ہوگی۔ اب اس کی مشق کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے حمزہ، فا زبر اف، یہ جو اف یہ جو ہے یہ ہمس کی صفت ہے۔ آپ اپنے ہاتھ کو اپنے منہ کے آگے کریں تو آپ کو ایئر فلو جو ہے وہ فیل ہوگا۔ اف۔ ایسے ہی حمزہ، ہا زبر آہ، حمزہ، ثا زبر اث، حمزہ، ہا زبر آہ، حمزہ، شین زبر اش، حمزہ، خا زبر اخ، حمزہ، صاد زبر اوس، حمزہ، سین زبر اس، حمزہ، کاف زبر اک، حمزہ، تا زبر ات، اب ہم اس کی مثال لفظوں میں دیکھتے ہیں۔ جیسے کیفا، حاسد،
ثبوراً ثبوراً اهدی اهدی شهود شهود خبیر خبیر فصل فصل لست لست کتاباً کتاباً فدرت مجھے امید ہے آپ لوگوں کو صفت ہمز سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ چلیں آئیے اب صفت جہر کے بارے میں پڑھتے ہیں، جو صفت ہمز کا اپوزٹ ہے یعنی کہ ضد ہے۔ جہر کے لغوی معنی ہیں بلندی یعنی کہ اونچائی، اور اصطلاحی معنی ہیں قوت کی وجہ سے آواز کا بلند ہونا، اسے کہا جاتا ہے جہر۔ اب جانتے ہیں جہر کی جو صفت ہے وہ کن حروف میں پائی جاتی ہے۔ جہر کی جو صفت ہے وہ 19 حروف میں پائی جاتی ہے، یعنی کہ 19 حروف میں پائی جاتی ہے، یعنی کہ حروف محموسہ کو چھوڑ کر باقی کے جو 19 حروف ہیں ان میں صفت جہر پائی جاتی ہے۔ یہ جو ہیں یہ اس میں 10 جو حروف آ رہے ہیں یہ حروف محموسہ ہیں۔ اب انہیں چھوڑ کر جو باقی کے 19 حروف بچ رہے ہیں ان میں صفت جہر پائی جاتی ہے، اور ان 19 حروف کو حروف مجہورہ کہتے ہیں۔ اب یہ 19 حروف کون کون سے ہیں؟ الف، با، جیم، دال، ذال، را، زا، ضاد، طا، ظا، عین، غین، قاف، لام، میم، نون، واو، حمزہ اور یا۔ یہ 19 جو حروف ہیں یہ حروف مجہورہ کہلاتے ہیں، اور ان 19 حروف میں صفت جہر پائی جاتی ہے، اور ان حروف کو حروف مجہورہ کہتے ہیں۔ اب ان کی ادائیگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ حروف مجہورہ کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج کی آواز قوت سے ٹھہرتی ہے یعنی کہ رکتی ہے، اور سانس جاری نہیں رہتا۔ صفت ہمز میں پڑھا تھا کہ آواز جو ہے وہ نرمی سے رکتی ہے اور سانس جاری رہتی ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ آواز جو ہے وہ قوت سے رکتی ہے اور سانس جو ہے وہ جاری نہیں رہتا، اور آواز میں بلندی ہوتی ہے یعنی کہ اونچائی ہوتی ہے۔ اب حروف مجہورہ کی مشق کرتے ہیں، جیسے حمزہ، لام زبر ال، 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 حمزہ، ذال زبر اذ، اذ، اذ۔ دیکھیں ایک دم سے جو ہے یہ آواز رک رہی ہے، کنٹینیو نہیں ہے، نہ اس میں سے ایئر فلو جو ہے وہ پاس ہو رہا ہے۔ اذ، ایسے ہی حمزہ، وا زبر اوز، 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 اور یہ حرف ادا کرتے وقت وائبریشن سی فیل ہوگی۔ حمزہ، میم زبر ام، ام۔ کچھ اور مثال دیکھتے ہیں، جیسے اذینہ، اذینہ، امارا، امارا، عدالہ، 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 ویلن، ویلن، اعوذ، 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 بعد، بعد۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔